الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنههن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواہ الترمذی۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا، اس کے بعد اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط ان تمام چیزوں کے ساتھ انہیں اتارا، اس لیے کہ دنیا یہ جنت کی طرح نہیں ہے۔ جنت یہ ہر قسم کے فکر و غم، مشکلات اور پریشانیوں سے آزاد زندگی ہے۔ نہ وہاں پر جسمانی پریشانیاں ہیں بیماریوں کی شکل میں، نہ وہاں نفسیاتی پریشانی، ٹینشن، فکروں کی شکل میں، اور نہ ہی مرنے کا غم ہے، لیکن دنیا ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، یہاں یہ سب کچھ ہے۔ اس لیے یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے اصول اور ضوابط ہے، جبکہ جنتی زندگی کے لیے یہ تمام اصول اور ضابطے نہیں ہیں۔ اللہ نے جنتی زندگی کے تعلق سے بیان کیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسی زندگی جس کے پر انسان راضی ہوگا، یعنی کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، ہر قسم کے عیب سے، پریشانیوں سے، شکایات سے آزاد زندگی ہے۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا کی طرف بھیجا، اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ہدایت، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ تمام احکامات تم لوگوں کو عطا کیے جائیں گے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو ہدایت میں نے نازل کی ہے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا، یعنی نہ تو دنیا میں غلط راستے کے پر چلے گا، جب راستہ صحیح ہوگا تو منزل ملنے والی ہے، اور بدبختی نہیں ہوگی، اس کا مطلب نیک بخت ہوگا، زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، تقدیر بہتر ہوگی۔ لیکن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے ذکر سے انحراف کرے گا، منہ موڑے گا کسی بھی موڑ کے پر، جیسا کہ ہم کلیتاً دیکھتے ہیں
کفار اور مشرکین جو اللہ کی شریعت کو مانتے ہی نہیں ہیں اور یا شریعت کو ماننے کے بعد اس کے احکامات سے روگردانی کرنا، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اس کی پابندی نہیں کرنا، اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا اس کا اہتمام نہیں کرنا، اللہ نے صدقات و خیرات کا، برائیوں سے بچنے کا، نیکیوں کے پر چلنے کا حکم دیا، ان ساری چیزوں کے بارے میں کوتاہی برتنا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے ذکر و میری شریعت سے انحراف کرے گا، منہ موڑے گا، اس کے پر عمل نہیں کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی مشکلات والی، تنگی والی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں اپنی زندگی کے اندر مشکلات نظر آتی ہیں یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ رزق کے اندر پریشانی ہو رہی ہے یا معاملات کے اندر ہمیں کشادگی نہیں مل رہی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی شریعت، اللہ کے ذکر سے انحراف کر رہے ہیں۔ یہ واضح چیز ہے، اگر ہمارے جسم کے اندر کہیں کوئی درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، بدن دکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہمارے جسم کے نظام کے اندر کوئی فالٹ ہے، تبھی یہ درد پیدا ہو رہا ہے۔ ورنہ انسان اگر مکمل پرفیکٹ رہے اور اس کے صحت کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کسی قسم کی تکلیف ہو؟ اگر تکلیف ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی واقع ہو رہی ہے، جس کی بنیاد کے پر ہمیں یہ الارم دیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر یعنی میرے شریعت، جو احکامات میں نے دیے، جو کرنے کو کہا، جس سے منع کیا، اس بارے میں کوتاہی برتی جا رہی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی کو تنگ بنا دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ اللہ سے شکایت کرے گا، رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، پردگار تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری نگاہیں تھیں۔ تو اللہ کہے گا جس طرح تو نے دنیا میں میری شریعت کو اندھیکا کیا اور اس سے منہ موڑے رہا، آج اسی طرح تیرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے ان آیات میں ہماری زندگی کے تمام مسائل کو لا کر پیش کر دیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اور اسلام کس قدر فتنات کا اور کس قدر مشکلات کا شکار ہیں، یہ ہر کسی کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پریشانیاں حل ہونے کا نام لے رہی ہیں، بلکہ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، مشکلات نئی نئی شکلوں میں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے، چیلنجز آتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں محاسبہ ہے۔ ہمارے ہاں اگر ایک پہلوان کشتی کے اندر اترتا ہے اور وہ کشتی میں ہار جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ناکامی کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، میری طاقت میں، میری حکمت عملی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی جس کی بنیاد کے پر میں یہ ہار گیا۔ اور جب وہ اپنی ان کمیوں اور کوتاہیوں کو ختم کر دیتا ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور توانا بن کر آتا ہے تو اللہ اسے جیت عطا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اصل میں محاسبے کا وقت ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن کن میدانوں میں، کن کن جگہوں کے پر ہمارے اندر کمی واقع ہو رہی ہے۔ ایمانی کیفیات کے پر توجہ دینا ہے، کیا ہماری ایمانی کیفیت ویسی ہے جس کی بنیاد کے پر اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ہمارے پر نازل ہو سکے؟ ہمارے معاملات زندگی ایسے ہیں جس کی بنیاد کے پر ہم دشمن سے مقابلہ کر سکے اور دشمن ہماری صفوں میں داخل نہ ہو سکے؟ ان تمام چیزوں کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ بغیر جائزہ لیے ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو دوش دینا، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا، ٹھیک ہے ان کی اپنی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ اغیار کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنی سازشوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لگے رہیں گے، لیکن ہمیں ان کی سازشوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید نے صاف کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرتے ہو یعنی دین کے پر جمے رہتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہو، یعنی ایک طرف اچھائیوں اور سچائیوں کے پر ڈٹ جانا، ایمان کے پر استقامت اختیار کرنا، اور دوسری طرف ہماری اپنی ذات سے ہونے والی کوتاہیوں کے بارے میں چوکنا رہنا کہ ہماری اپنی ذات اور ہمارے کردار کے اندر کوئی برائی نہ رہ جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا،
दुश्मनों की साजिश तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये अल्लाह का वादा है। अगर हम सब्र और तकवा इख्तियार करेंगे, यानी दीन के पर सही तरीके से चलेंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मुत्तकी बन जाएंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि दुश्मनों की साजिशें रायगा हो जाएगी, बेमाना हो जाएगी। इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, अल्लाह उनके तमाम आमाल का इहाता किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के इल्म के बाहर, अल्लाह की कुदरत के बाहर उनके मामलात हैं। अल्लाह सब देख रहा है, सब जानता है और हर चीज़ के पर अल्लाह कुदरत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ के लिए पैगाम रखती है, इबरत रखती है, दर्स रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए निकलने लगे, मुशरिकीन ने अपने एतबार से कितनी शानदार प्लानिंग की थी। वहाँ कबाइल का सिस्टम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के थे और वहाँ कबाइल की बुनियाद के पर हमीयत चला करती थी। लोग ये नहीं देखते थे कि ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है, हमारे कबीले का है, अगर इसे किसी ने नुकसान पहुँचाया हम उसे नुकसान पहुँचाएंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। मामला वहाँ कबीले का था। अबू जहल ने कितनी शानदार प्लानिंग की। उसने ये किया कि तमाम कबीले के दो नौजवानों को जो इंतहाई ताकतवर थे इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आपके दरवाजे के पर लाकर खड़ा कर दिया, जिनकी तादाद 19 थी, कि आप बाहर निकलेंगे आपका काम तमाम कर दिया जाएगा। अब जब बनु हाशिम देखेंगे कि सारे कबीले वाले मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल में शरीक थे, तो ये अकेला कबीला तमाम कबीलों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। नतीजा क्या होगा? दियत के पर राज़ी होंगे, खून बहा के पर 100 ऊँट दे देंगे, मामला ख़त्म होगा। यानी सांप भी मर जाएगा, लाठी भी ना टूटेगी उनके अपने एतबार से। लेकिन अल्लाह ने एक ही काम किया। कुरान मजीद कहता है वमकरू मकरा, लोगों ने एक तदबीर इख्तियार की, वो अपने एतबार से साजिशें रचते हैं, प्लानिंग करते हैं। वमकरल्लाह, और एक चाल अल्लाह चलता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला, बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है। अल्लाह ने क्या किया? सिर्फ उनकी निगाहों के पर पर्दा डाल दिया, बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकले, एक मुट्ठी मट्टी उठाई, सारे लोग जो आपके दरवाजे के पर निगाहें लगाए बैठे हुए थे उनके सरों के पर वो मट्टी डाला, निकल गए। और सुबह के वक्त तो जब ये बेदार हुए तो अपने सरों को झाड़ते हुए उठे। कहने वाले ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारे दरमियान से निकल चुके हैं। ये अल्लाह की तदबीर थी। उसके बाद आगे देखिए कि लोग गारे सौर तक पहुँच चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह का रसूल, अगर इनमें का कोई शख्स अपने जूते के तस्मे की तरफ देखेगा हमें देख लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर डरो मत, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरो मत, अल्लाह उनके नहीं हमारे साथ है। वरना इंसानी फितरत ये है, पता है इंसान ऐसी जगह के पर छुपेगा जो कि गार होती है, छुपने की जगह होती है, वहाँ गार के पास पहुँचने के बाद उनको तौफीक नहीं हुई कि ज़रा सा नहीं चीज़ होकर उस गार के अंदर झांक ले, अल्लाह ने महरूम कर दिया। तो ये अल्लाह की प्लानिंग, अल्लाह की तदबीर होती है। वो हमारी सोच, हमारी फ़िक्रों के पर गालिब हो जाता है। इंसान एकदम करीब पहुँचने के बाद भी उसे तौफीक नहीं मिल पाती, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये ईमान और अक़ीदा है। तो इस बाब में सबसे अहम चीज़ जो उम्मत मुहम्मदिया को मुहासबे के वक्त के पर तवज्जो देने वाली है, वो है अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ। अल्लाह का डर, अल्लाह के डर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये कहें कि हाँ मैं अल्लाह से डरता हूँ। उमूमन लोग कहते हैं ना कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरता हूँ, और उसके बाद अनाप शनाप बातें भी बकेगा, हालांकि वो अल्लाह से भी नहीं डरता। लोग कहने को कह देते हैं मैं किसी से नहीं डरता, मैं बहुत बहादुर हूँ, बहुत जरी हूँ, ये बोलने की बातें रहती हैं। हकीकत यह है कि वो अल्लाह से भी नहीं डरता। जो अल्लाह के अहकाम की तामील नहीं करेगा वो अल्लाह से कहाँ डरता है? इसका मतलब यह है कि तू अल्लाह से डरता ही नहीं, डरेगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेगा। तो ये अल्लाह का डर इंतहाई अहम चीज़ है, और अल्लाह के डर का मतलब ये है उसकी शरीयत के मुताबिक चलना। ख़ास तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ और आपकी जो मनसब रिसालत है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ معمولی مت سمجھیے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کہ آپ فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرتے، بس یہی ایک سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے ہماری زندگی کی اول ترین سانس سے لے کر آخری سانس تک کے لیے رول ماڈل بنایا ہے. ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں کے اندر ہر لمحے کے لیے اگر آپ تاجر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم گھر میں ہیں تو شوہر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم قائد ہیں، لیڈر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. جس موڑ کے پر بھی آپ جائیے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. وہاں یہ دیکھا جائے کہ آپ نے اس جگہ کے پر کیا اختیار کیا، وہی ہم بھی اختیار کریں گے. جو کام آپ نے کیا، جس سے منع کیا، ہم رک جائیں گے. قرآن مجید نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو منوانا تھا تو اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن مجید میں کسی جگہ کے پر اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی سنت اور آپ کی اطاعت کو منوانا تھا تب اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے کہ اگر کوئی نبی کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو اللہ اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے. اب یہاں مسلکی تناظر میں آپ دیکھ لیجئے گا، لوگ دعویٰ ایک طرف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جگہ جگہ کے پاس سنت کی باتیں اور سنت کی اس قدر اہمیت، اور عام معاملات زندگی کے اندر جو سنت بتائی جاتی ہے تو وہاں روگردانی اختیار کرتے ہیں. یہ وہی ہے نا، قرآن نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میری شریعت، میرے حکم سے اعراض کرے گا. اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. لوگ عام چیزوں کے اندر بہت سنت کے تعلق سے کہ ہاں پانی بیٹھ کر پیجئے، سنت ہے، اچھی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بیٹھ کر پینا چاہیے. آپ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اس کا اہتمام، یہ سنت ہے. لیکن کیا صرف معاملات زندگی میں ہی، عبادات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت نہیں؟ جب ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ رفع الیدین سنت ہے تو نہیں، ارے بغیر رفع الیدین کی نماز نہیں ہوتی ہے کیا؟ تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم بائیں ہاتھ سے پانی پی لے تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کیا ضروری ہے کہ داہنے ہاتھ سے پانی پئیں؟ لیکن جہاں عبادت کا معاملہ آتا ہے کہ اللہ نے جس کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے پر سینکڑوں صحابہ کی روایات موجود ہے، تو وہاں پر ایک چور دروازہ نکالتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کرنا نہیں، بلکہ اپنے مسلک کی چہار دیواری کی حفاظت مقصود ہوتی ہے کہ ہمارا مسلک، ہمارا امام، ہم اپنے باپ دادا کے طور طریقے پر چلے آ رہے ہیں، وہ قربان نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اصل چیز، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے. ورنہ اگر آپ کی سنت کی اہمیت ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر اور ان ساری روایات کو دیکھتے ہوئے کوئی اپنی نماز کو بغیر رفع الیدین کے پڑھے گا ہی نہیں. آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسی کے پر عمل کیا، اصحاب کرام نے اس کے پر عمل کیا. یہ ایک ایسی سنت ہے. علاوہ ازیں بہت ساری سنتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جانے کے بعد اپنی انگلیوں کو جب تک دعا کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ نسائی کی روایت ہے، مسلسل آپ اسے حرکت دیا کرتے تھے. لیکن نہیں، یہاں روایتیں پیش کی جائے گی تو نہیں مانیں گے، اسے معمولی سنت سمجھ لیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی سنت معمولی نہیں ہے. یہ ہم اپنے اعتبار سے بناتے ہیں. آپ کا ہر عمل ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ بیان کریں وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے. تو اللہ کا ڈر، آپ تاجر ہیں، اللہ سے ڈریے، دھوکہ مت دیجئے کسی کو، فراڈ کسی کے ساتھ مت کیجئے، ایماندارانہ تجارت کیجئے. یہ اہمیت ہے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، سورہ جمعہ کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب
نماز ادا کر لی جائے، مکمل کی جائے، اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق یعنی تجارت روزی روٹی کی تلاش کرو۔ قرآن نے یہاں پر ایک اہم ضابطہ دیا، پہلے عبادت پھر تجارت، اور ہم نے اس ضابطے کو الٹ دیا ہے۔ ہم نے پہلے تجارت کو اہمیت دی، بعد میں عبادت ہے۔ نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے چلے گا، کاروبار تجارت نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو بتائیے، جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ہماری زندگی کا مقصد وحید ہے، اور باقی تمام چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ جب ہم اللہ کے احکامات، اللہ کے دین کو نہیں اہمیت دیتے ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے پر ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو کہاں سے ہمارے معاملات میں، ہماری تجارت میں، یا ہمارے مشکل حالات کے اندر پریشانیوں کو بہتری کے اندر تبدیل کرنے کے آثار نمایاں ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، جو بھی اللہ کے ذکر سے انحراف کرے گا، اللہ کی شریعت کے خلاف جائے گا، وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ اس کے لیے بہتری کرے گا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، جو بھی میرے دین، میرے شریعت، میرے احکام سے منہ موڑے گا، زندگی کو تنگ بنا دیا جائے گا۔ سیاسی اعتبار سے تنگ ہوگا، تعلیمی اعتبار سے تنگ ہوگا، ہمارے تجارتی اعتبار سے کم، ہر اعتبار سے تنگیاں آئیں گی، ہر موڑ کے پر ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ اللہ کا صاف اور واضح حکم ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باب میں ایک بات اور بیان کی کہ ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں پختگی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا ڈر، اس میں عقیدہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے معاملات میں نہیں ہے تو ہم کہیں پر کچھ بھی کریں گے، اس لیے کہ ڈر بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک تاجر کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، دھوکہ دے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ تعلیم جو ہمارے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے، اسلام نے بھی اس کو بہت اہمیت دی، لیکن قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ صرف اقرا پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ اللہ نے کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ لہذا جہاں سے رب کا نام نکال لیا جاتا ہے، پھر وہ تجارت بن جاتی ہے۔ جیسا کہ آج ہم تعلیم مافیا دیکھ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں۔ اگر ایک ٹیچر کو لگنا ہے لاکھوں روپے ڈونیشن کے نام کے پر، وہ ڈونیشن نہیں ہوتا ہے، رشوت ہوتی ہے۔ نام تبدیل کر دینے کی بنیاد کے پر اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ اگر کوئی روح افزا کی بوتل کے اندر بیئر رکھ دے تو ایسا نہیں ہے کہ اوپر روح افزا کا لیبل لگا ہوا، اس بنیاد کے پر اس کو ہم حلال بولیں گے، لیبل کی بنیاد کے پر حلال نہیں بولیں گے، چونکہ چیز کے اندر جو حرمت ہے اس بنیاد کے پر وہ حرام ہی رہے گی۔ لیبل لگا لینے کی وجہ سے اس کو حلال نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے فراڈ ہوتے، اللہ رحم کرے۔ ٹیچروں کو لگانے کے بعد پیمنٹ فل آتی ہے، مینجمنٹ پیمنٹ مکمل نہیں دیتا، بلکہ اس کے اندر کٹوتی کر کر کے کھاتا ہے۔ ایسے ایسے کرپشن ہے کہ اللہ رحم کرے۔ اس لیے کہ اب یہاں تعلیم کا مقصد لوگوں کو تربیت دینا، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا نہیں، بلکہ دنیا بن چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے دعا مانگتے تھے، جیسا کہ آپ کی ایک طویل دعا ہے جسے امام ترمذی نے نقل کیا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، کہ اللہ دنیا کو ہی ہمارا سب سے بڑا نشانہ، ٹارگیٹ اور زندگی گزارنے کا ذریعہ مت بنا دے۔ لوگوں نے دنیا کو ہی اتنی اہمیت دے دی، اس کی بنیاد کے پر یہ تمام تعلیم مافیا، ڈرگ مافیا بھی آپ کو ملے گا۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر آپ کو زبردستی سونوگرافی کے لیے بھیجے گا، مختلف قسموں کے ٹیسٹ کے لیے بھیجے گا، اس لیے کہ اس کے کٹ وہاں لگے ہوئے ہیں، اسے وہاں سے باقاعدہ اپنا کمیشن ملتا ہے، وہ اپنے کمیشن کو نکالنے کے لیے آپ کو بھیجتا ہے۔ اسے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ایک آدمی مجبور ہے، پریشان ہے، یا اگر نہیں بھی ہے تو اس طرح اس کی کمائی سے پیسہ لینا اس کے لیے جائز کہاں ہوتا ہے؟ چل رہا ہے۔ جو دوا کی ضرورت نہیں ہے وہ دوا بھی لکھ کر دیتا ہے، اس لیے کہ باقاعدہ اسے ڈرگ مافیا کی طرف سے ٹارگیٹ دیا جاتا ہے، سال بھر کے اندر تمہیں 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی دوائی بیچنا ہے۔ اگر تم نے یہ بیچ دیا، آپ کو دبئی کا ٹور ملنے والا ہے، آپ کو یورپ کا ٹور ملنے والا ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کی آسائش کے لیے لاکھوں لوگوں کے صحتوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے پیسوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حصہ ہے جس سے آپ پناہ طلب کرتے تھے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، کہ اللہ دنیا کو ہی میرے لیے سب کچھ مت بنا دے، اس لیے کہ دنیا ذریعہ ہے جنت تک جانے کا، یہی سب کچھ نہیں ہے، ہمیشہ یہیں پر نہیں رہنا ہے۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے اور یہیں سارے تعیش حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر نہ تو اس کی دنیا صحیح طور پر بن پاتی ہے اور نہ آخرت۔
لہذا اس بارے میں توجہ دی جائے۔ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ اچھا ہے کمزور مومن کے مقابلے میں، اس لیے کہ کمزور ایمان والے کا ایمان اسے بہت سارے کام جو کہ ناجائز ہوتے ہیں کرنے کی ہمت دے دیتا ہے، وہ ڈرتا نہیں اللہ سے، اور طاقتور مومن ہوگا تو وہ ڈرے گا، اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہوگا، لہذا وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی چوکنا ہوگا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ دنیا کے سامنے فراڈ کر کے فریب کاری کر کے نکل جائے گا، لیکن اس کے سامنے جب اللہ کا ڈر ہوگا تو اس طرح کی فریب کاریاں نہیں ہوگی جو آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالات میں صرف بیان کر رہا ہوں، آپ سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، میدان کے پر رہتے، فیلڈ کے پر رہتے ہوئے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ دوسری اہم چیز لغویات سے دوری۔ قرآن مجید نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو یعنی بے مقصد بے فائدہ کاموں سے دور رہتے ہیں، یعنی جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہم اپنی عام زبان کے اندر کہیں ٹائم پاس۔ ابھی ایک مثال دوں آپ لوگوں کے سامنے، سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ وقت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جو زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے بیتے ہوئے ایک لمحے کے بارے میں غور کریں، ہمارے بچپن کے بارے میں، جوانی کے بارے میں جو بڑا سنہری دور تھا، بہترین یادوں کے بارے میں، لیکن ہم ایک لمحہ لوٹا نہیں سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ یا اگر ہماری زندگی کا کوئی بہترین پل گزر رہا ہے، ہم اس دور کو، اس پل کو روک نہیں سکتے، وہ گزر جاتا ہے، کسی کے پر انسان کو قابو نہیں۔ یہ برف کی طرح پگھلنے والی چیز ہے۔ اگر ہم نے صحیح وقتوں کے پر صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا لیا تو یقیناً ہم فائدے میں رہیں گے، لیکن اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ پانی کی طرح پگھل جائے گی اور جس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ وقت کی اہمیت سمجھیے، قرآن اس کے بارے میں قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ زمانے اور وقت کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ ہمارے یہاں وقت کو بتانا لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے، ٹائم پاس کیسے کریں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، ہم اپنے مقصد سے آگاہ نہیں ہیں، ہمیں اپنے آنے والے کل اس کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں گے، اسے ضائع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایسے ایسے فتنے ہمارے درمیان پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ آج ہمارے یہاں اسلاف کرام تھے جو رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیا کرتے تھے، اور آج ہمیں کہ چوراہوں کے پر باہر بیٹھ کر پوری رات گپ شپ کے اندر موبائل کے پر لگ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور آخرت کی تیاری کی وہ فکر نہیں ہے جو اسلاف کرام کے اندر تھی۔ لغویات سے دوری اختیار کیجیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، ہمیں آنے والے کل کے بارے میں فکر ہوگی۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں ذرا سی دیر کے اندر اٹیک آتا ہے، مہلت نہیں مل پاتی ہے، چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 50-60 سال کے بعد ہی اٹیک آئے گا، اس کے بغیر اس سے کم کی عمر میں آپ کو اٹیک نہیں آ سکتا۔ بہت سارے ایسے ہیں 30-35 سال کی عمر میں اٹیک آتا ہے، تھوڑی دیر کے اندر سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی، زندگی کے سارے منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب میسج آ جاتا ہے، پیغام آ جاتا ہے، معاملہ ختم ہو چکا ہے، ایک لمحے کے لیے تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو تھوڑی دیر کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہمارے سامنے آج نہیں ہے؟ آج ہم واٹس ایپ کے پر ان ساری چیزوں کو فارورڈ کرتے ہیں۔ خود ذرا غور کیجئے اپنے اوپر، کیا کر رہے ہیں ہم؟ ابھی ہمارے نزدیک ایک بڑا مسئلہ بنا ہے، فتنے اتنے تیزی کے ساتھ، اتنے منظم طریقے سے آ رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ اگر ہم دین سے قریب نہیں ہوں گے، خاص طور سے اگر علماء سے قریب نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیے، میں نوجوانوں کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ علماء سے دوری یہ ہمارے لیے دین سے دوری کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت اور دنیا کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ فتنے ایسی شکلوں میں ہمارے درمیان آ رہے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ IPL کے نام کے پر چلنے والا ایک فتنہ، یہ صرف اسپورٹس نہیں ہے، بلکہ اس کے نام کے پر پورے ورلڈ میں باقاعدہ جوئے کی سازش رچی گئی، جال بنا گیا ہے۔ آپ اپنا ڈریم 11 بنائیے، 20 روپے 50 روپے جو بھی آپ کو ڈالنا ہے ڈالیے۔ یہ جو آپ ڈال رہے ہیں،
پورے ہندوستان سے کروڑوں لوگوں سے روزانہ لیا جا رہا ہے، کئی ارب روپے یوں ہی ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور چند لوگوں کو چند کروڑ بانٹ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے حاتم تائی بن گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو کروڑوں روپے انعام دے رہے ہیں۔ یہ کون سا انعام ہے؟ یہ جوئے کی لت ہے جو لوگوں کے اندر ڈالی جا رہی ہے، یعنی باقاعدہ اسے لیگل کر دیا گیا ہے، قانونی جواز دے دیا گیا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اسے کھیل سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں بہت سارے چیز ایسے ہیں، آپ کو تاش کے پتے، رمی کھیلنے کی باقاعدہ تلقین کی جاتی ہے، یہ ملوث کیا جا رہا ہے آپ کو جوئے کے اندر، جہاں انسان اپنا وقت تو بھی ضائع کرتا ہے۔ ایک تو بڑا فتنہ یہ ہے کہ اس طرح لوگ اسپورٹسوں کے اندر، کرکٹ کے اندر اتنا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ نماز تک کو ترک کر دیتے ہیں، کوئی فکر نہیں رہتی ہے۔ جس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں، جب دشمن سامنے موجود ہے، ہمیشہ جان کے جانے کا خطرہ ہے، تب بھی آپ نے ترک نہیں کیا، اور ہم ہیں کھیل تماشوں کے اندر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور کھیل تماشے میں اتنا مگن ہے کہ نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اس قدر اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دی، یہ وقت کا ضیاع، نماز کا ضیاع، پیسوں کا ضیاع اور بربادی، یعنی ساری چیزیں بیک وقت یہاں آ کر جمع ہو جاتی ہیں، اور دھیرے دھیرے جب یہ لت بڑھتی جاتی ہے تو انسان بڑے بڑے جوئے کھیلتا ہے، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے جوئے کھیلتا ہے، اور دیگر سارے جوئے اور سٹے کے اندر بھی لگ جاتا ہے۔ ایک ایک بال کے پر باقاعدہ بولیاں لگتی ہیں، رن کے پر بولیاں لگتی ہے، وکٹ کے پر، ہر چیز کے پر بولیاں لگا کر لوگوں کی جیب کو خالی کیا جاتا ہے، یہ لت لگائی جاتی ہے۔ ایک آدمی آدھا دھڑلے کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ، آج میں 2000 روپے جیت گیا، 5000 جیت گیا، وہ 20,000 30,000 گنوا چکا ہے، وہ نہیں بتائے گا۔ کبھی سٹے کے اندر، جوئے کے اندر اپنی رقم کو ہارنے والا لوگوں کو نہیں بتاتا ہے کہ آج میں 10,000 ہار چکا ہوں، 20,000 میرا چلا گیا ہے، وہ نہیں بتائے گا۔ 1000 روپے، 500 روپے، 2000 مل گئے، لوگوں کے درمیان بتاتا پھر رہا ہے۔ اگر وہ ملا بھی ہے تو کیا وہ حلال ہے؟ نہیں، وہ تو حرام ہے، اس کے حلال ہونے کا جواز ہی نہیں بنتا ہے۔ یہ بھی حرام، جو پیسہ ہم اس کے اندر لگا رہے ہیں وہ بھی حرام، اور اس کے علاوہ نماز چھوڑ رہی ہے، شدید ترین گناہ بن جاتا ہے، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یہ اس سے بڑا گناہ بنتے جا رہا ہے۔ یعنی گناہوں کا باقاعدہ ایک دنگل ہے جس میں بہت ساری چیزیں لا کر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، خوشنما بنا کر، اسپورٹس کے نام پر، کرکٹ کے نام کے پر اس طرح آپ کو جوئے کی لت لگائی جا رہی ہے۔ سوچئے فتنے کیسے آتے جا رہے ہیں، جہاں نہ تو ہمارا ایمان محفوظ ہے، نہ تو ہمارے معاملات، نہ ہمارے مال محفوظ ہے، ہر چیز دھیرے دھیرے داؤں کے پر لگتی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں ان لغویات سے دوری اختیار کرنا ہوگا۔ قرآن مجید نے انہی مومنوں کو کامیاب کہا جو مومن لغویات سے، بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اب یہاں ایک اجتماعی بات، خیر کے کاموں پر اکٹھا ہونا۔ شریعت ہمیں ایمان اور عقیدے کی بنیاد کے پر ایک لڑی کے اندر پرو دیتی ہے۔ ایمانی غیرت یہ ساری غیرتوں کے پر حاوی ہے۔ اس کی ایک بڑی شاندار مثال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جنگ بدر میں جن کا بھائی قیدی بنا، غیر مسلم تھا، اسے ایک انصاری صحابی باندھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسے اچھے طریقے سے باندھو، اس لیے کہ اس کی ماں اسے فدیے کے طور پر اسے آزاد کرنے کے لیے تمہیں بہت دودھ والی اٹھنیاں دے گی۔ اس نے کہا کہ مصعب تم میرے بھائی ہو، میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ یہاں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، خون کے رشتے نہیں دیکھے جاتے۔ یہ اہمیت ہمارے نزدیک ہونا چاہیے ایمان کے رشتوں کی۔ جب ایمان کی بنیاد کے پر ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، قرآن مجید نے ایک ہی عقیدہ پیش کیا، اللہ نے ہم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ہم جتنے قبائل اور برادری کے لوگ ہیں سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا کی۔ یہ قبائل، یہ برادریاں صرف ہماری شناخت کے لیے ہیں، یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے بار ہم رشتہ داروں کو ترجیح دیں کہ ہماری برادری کا ہے تو ترجیح دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، حالانکہ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، مسلمانہ نہیں ہے، مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قریش برادری جسے مکہ کے اندر بہت اہمیت دی جاتی تھی، سب سے بڑی برادری مانی جاتی تھی عزت و احترام کی بنیاد پر، انہوں نے اپنی سگی بہن کا نکاح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ کون تھے؟
آزاد کرتا غلام، یعنی غلام تھے جنہیں آزاد کیا گیا۔ سماجی اعتبار سے اس وقت تو کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اسلام نے اہمیت دی ایمان کی بنیاد پر۔ رنگ روپ کے اعتبار سے یہ انتہائی سیاہ رنگت تھے، حبشی سوڈانی لوگ، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، بلال حبشی۔ انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، ایمان کو اہمیت دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی سگی بہن کا نکاح کیا۔ وہ زبان سے نہیں کردار سے مسلمان تھے، وہ گفتار کے غازی نہیں تھے، کردار کے غازی تھے، اس لیے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ان کے پر نازل ہوئی۔ یہ بت توڑ دیجئے جو برادری کے نام کے رب نے بنا کر رکھا ہے۔ یہاں اسلام نے ہمارا ٹارگیٹ ہمیں ایمان کی بنیاد کے پر جوڑ دیا ہے۔ قرآن صاحب کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے لوگ مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید اور اس کی تفسیر یعنی احادیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے لن تضلوا بعدہما، اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی اگر ہم کتاب و سنت کے احکام کو چھوڑیں گے گمراہ ہوں گے۔ کتاب و سنت نے ہمارے درمیان رنگ روپ برادری قبائل ان ساری چیزوں کی بنیاد کے پر کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا ہے، صرف ایمان کو اہمیت دی۔ ہم بھی ایمانی بنیاد کے پر ایک دوسرے کو تعاون کریں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو۔ یہ اختلافات، یہ فرقہ بندیاں بہت سارے اچھے کاموں کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اب یہاں ایمان نہیں بلکہ فرقہ بندی ہے، ہمارے اختلافات ہیں، ان بنیاد کے پر انسان اچھے کاموں بھی رکاوٹ ڈالنے لگتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ ایمان کا اختلاف ہے، نہ عقیدے کا اختلاف ہے، نہ دین کا اختلاف، آپسی اختلافات کی بنیاد کے پر خیر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا، یہ دراصل فرقہ بندی اور اختلافات اور تنازعات کا خمیازہ ہے۔ لوگ خطبات تک سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دروس سے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تنازع نہ پیدا کرو، کھینچا تانی نہ پیدا کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تم پھسلتے چلے جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمنوں کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہوگی، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موقع پر ایسا سادہ لباس پہنتے تھے کہ کئی جگہ کے پر پیبند لگے ہوتے تھے، لیکن وقت کی سپر پاور جو کہ ایران تھا، اس وقت کا فارس، وہاں کا بادشاہ کہتا ہے کہ میرے دربار میں عمر کا نام نہ لیا کرو، اس نام کے سننے کے بعد میرے پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہیبت اللہ نے ایمان کی بنیاد کے پر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی بنیاد پر رکھی تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ وہی وقار وہی عزت ہمیں عطا کرے تو ہمیں کتاب و سنت سے اسی طرح کی وابستگی اختیار کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی بنیاد کے پر عزت عطا کی۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرنے جائیں گے نہیں ملنے والی ہے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہوں گے، جو رسوائیاں آج ہمارے سامنے ہیں۔ جس قدر ہمیں اسلام کے پر عمل کرنے کی بنیاد پر عزت ملے گی کسی اور چیز کے پر نہیں ملے گی۔ اپنے ہر چیز کو اسلام کے رنگ اور روپ میں ڈالنے کی کوشش کیجیے، اپنے ایمان و عقیدے کو، اپنی تجارت کو، اپنے رہنے سہنے کو، اپنے معاملات کو، اپنے حلیے کو، ہر چیز کو اسلامی بنائیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کیسے نازل نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ ہمیں اس چیز کے پر جو جمع کیا گیا ہے کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، برابر بھلائیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، ایسی سزا اللہ ہمارے پر مسلط کرے گا، ہم دعائیں مانگیں گے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، یعنی دعا رد ہو جائے گی۔ جو اللہ دعا نہ مانگنے کی بنیاد کے پر ہم سے ناراض ہوتا ہے وہ دعا کرنے کے باوجود بھی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہاں اللہ نے شرط رکھی ہے کہ ہمیں بھلائی کا حکم دیتے رہنا ہے، برائیوں سے روکتے رہنا ہے۔ یہ شرط ہے، یہ شرط اگر ہم نے نہیں پوری کی تو پھر آگے جو چیز ملنے والی ہے وہ نہیں ملے گی، دعا رد ہو جائے گی۔ ایک آسان سی مثال ہمارے سامنے، اگر شرط مفقود ہوگی یعنی جو شرط لگائی گئی ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد کے پر جو جزا جو بدلہ ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو بنائے آ کر نماز پڑھتا ہے تو بتائیے اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو شرط ہے،
شرط نہیں پوری ہوگی تو آگے کا جو بدلہ ہے وہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہی معاملہ اللہ نے ہمارے لیے دعا کی قبولیت، حالات کے تبدیل ہونے کے لیے رکھا ہے کہ اگر جب تک ہم اپنے آپ کو دین کے پر صحیح طور کے پر کاربند نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے رحمت، برکت، نصرت نازل نہیں ہوگی۔ یہ شرط ہے۔ صاف اللہ نے کہا جو بھی میرے دین سے انحراف کرے گا زندگی کو تنگ بنا دیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس تنگ زندگی سے جہاں ہمیں ذہنی اعتبار سے سکون ملے، جہاں ہماری تجارت کے اندر برکتیں ہوں، ہمارے سماجی معاملات بہتر سے بہتر ہوں، جماعتی زندگی کے اندر اختلافات اور تنازعات نہ ہوں، تو ہمیں دین کے پر پختگی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، دین کو صحیح طور کے پر اپنانا ہوگا، دین سے انحراف کے ان تمام راستوں کو، ان تمام طریقوں کو بند کرنا ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے ہم کو وارننگ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں رحمت و نصرت کے ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے جس کی بنیاد کے پروردگار تیری رحمت نازل ہوتی ہے۔ پروردگار ہم تیری رحمت کے بے انتہا محتاج ہے، ہمیں ہر اس چیز کے پر عمل کی توفیق دے جو تیری رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذریعہ بن سکے، مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ پروردگار جن کوتاہیوں، جن غلطیوں کی بنیاد کے پر ہماری زندگی کو تنگ بنا دیا گیا ہے، ہمیں ان تمام قسموں کے عیوب سے، گناہوں سے، خامیوں سے دور رہنے کی توفیق دے، ایسے اعمال کی توفیق دے جس کے پر تو راضی ہو، جس کی بنیاد کے پر تو خوش ہوتا ہو اور جس کی بنیاد کے پر تیری رحمت نازل ہوتی ہو۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔